آپ نے سوات میں وزیرستان میں پتہ نہیں کہاں پچھلے 20 سال سے ہم نے ہزاروں سال کی آبادیوں کو گھروں سے نکالا. نکلو لڑخانہ خالی کرو, نکلو دادو خالی کرو, نکلو سکر خالی کرو. کس لیے؟ ہم نے دہشت گرد ڈھونڈنے. میں عدم تشدد کا پرچارک ہوں. میں اپنے عوام کو صحت تک جانتا ہوں. نہ سندھی اتنا بیکار ہے کہ وہ اپنے وطن پہ قربانی نہ دے, نہ کوئی اور. پشتونوں کی اس خاموشی کو ان کی بےغیرتی نہ سمجھے. خدا کے لیے یہ بندوق کے دنی لوگ ہیں. خدا کے لیے آج بھی فاٹا پاکستان کو 1 لاکھ سپاہی دیتا, 1 لاکھ سپاہی پیراملٹری ٹروپس میں ہجوم کے علاوہ. کیوں ان کو اس حد تک پہنچا رہے ہو؟ سارے پشتونخوا وطن میں انڈس کے اس پار سارے راجوڑ سے لے کر خیبر تک قتل و قتال جاری ہے. یہاں بیٹھ کے ہم نے ایک منٹ کی ہم نے فاٹا کو شامل کر دیا. پاکستان کے آئین کے 200 کتنے آرٹیکلز میں سے صرف 3 آرٹیکل اپلیکیبل تھے. آپ نے شامل کر دیا. وہاں مودی سیاسی کارکن ہے, اس نے کشمیر کے جو رات تھی وہ اب سے چھین لی. کشمیر آپ کے فاٹا کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کا مسئلہ بن گیا, اس کا حصہ بن گیا. افغانستان کے بارے میں کندہار سے لے کر چمن سے لے کر خیبر پختونخوا تک افغانستان کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے تقریباً آنے جانے کے 8 راستے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, یعنی آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. آپ سے میرے مراد افراد, اگر یہ پالیسیاں یہاں بنتی نقصان نہیں ہونا تھا. ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج آپ کا پنجاب کا کسان آلو پھینک رہا ہے. آج کھڑے فصلوں پہ وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے. افغانستان آپ کی منڈی تھی. افغانستان میں چپلی بوٹ میں جو پہنتی, اس سے لے کر واحد ملک تھا جہاں کروڑوں کی آپ انویسٹمنٹ کر رہے تھے. آپ کی منڈی تھی, اس کو آپ نے بگاڑ دیا. سارے پشتون بلوچ وطن کو آپ نے روزگار کیے. اس سے یہ آدمی نوشکی کا, اس سے پوچھے کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی پشتون, یہ میں ذمہ واری پہ سے آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی پشتون, کوئی سندھی, کوئی بلوچ, کوئی وہ ڈرگ ٹریفکنگ کرتا ہے, اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے, گولی مارو اس کو. اور اگر غریب جاتے ہیں یہاں سے, یعنی یہ افریدی بھائی بیٹھا ہوا ہے, 1 لاکھ آدمی خیبر سے جلال آباد تک جاتے تھے, روزانہ آتے تھے. سارے خاندانوں کو خود پالتے تھے. کندھار کے چوک پہ منڈی افغانستان پہ چمن میں 10,000 آدمی جاتے تھے, آتے تھے. یہاں سے ایک چن ڈالڈا لے جاتے تھے, وہاں سے ایک ٹائر لے آتے تھے, اپنے گھر کے لیے 3,000 روپے کماتے تھے. یہ حال نوشکی کا تھا, یہ افریدی کا تھا, شمواری کا تھا, فلانا کا تھا. پتہ نہیں آپ کیوں دھکیل رہے ہیں اس بات کو, اپنی کسانوں کو. میں خدا بخش ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے چمچہ اٹھایا, اس کو دیکھا, اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. آپ کے چمچے وہاں بکتے ہیں, کیوں وہ کر رہے ہو؟ یہ خطہ میں تجویز کرتا ہوں. آپ کے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ وار آدمی ہے, شہباز بھائی نہیں ہے, میں اس سے کہتا آپ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے خدشات ہیں ہمسایوں سے, بالخصوص افغانستان سے. افغانستان کے ہمارے ارد گرد کے ہمسایوں کی گورننس کانفرنس بلائیں. اس میں ذمہ واری یا ذمہ دار یا ضمانت سیکیورٹی کونسل کے ممبران کو دے دیں. امریکہ, چین, جاپان, فرانس, انگریز اور چین, ان سب کے بچے افغانستان میں مرے ہیں. وہ درمیان میں بیٹھے, ہم ایک دوسرے, افغانستان سے میری یہ شکایت ہے, آپ ثبوت دیں گے. اس کے لیے ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. مشرق وسطیٰ میں بیلنس آف پاور الٹ چکی ہے. بیلنس آف پاور امریکہ اور اسرائیل کے حق میں چلی آئی ہے. اب رہی صحیح ایک طاقت وہاں ایران رہا ہے, واحد ملک ہے. جب یہ پابندیاں نہیں لگی تھی, 6 یا 12 یا 13 ان کی کرنسی $1 کے برابر. پابندیوں سے اب $1 پتہ نہیں کتنے ہزار ریال ہو گیا. پابندیاں صرف اس لیے کہ میرے راستے پر چلو, میرے اس پہ چلو. ان حالات میں خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے بھی ہماری ضرورت ہے. پاکستان انیشیٹ کرے. ہم وہاں لگے ہوئے ہیں فلسطین میں. آج پھر اخباروں میں آیا ہے کہ ہماری افواج جائیں گی وہاں آپ حماس سے لڑیں گے, وہاں حماس کو ماریں گے, وہاں آپ غیر مسلح کریں گے. میں تجویز کرتا ہوں ہماری وزیروں کو کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے, اس مسئلے کو یہاں لے آئیں. یہ پارلیمنٹ آپ کو طاقت دے دے گی کہ اپنے افواج وہاں مت بھیجو, آپ کی گلو خلاصی ہو جائے گی. یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ہم ہر جگہ دوسروں کے کہنے پہ لوگوں کو مروائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. عمران خان, میں مشکور ہوں جناب محترم
عمران خان کا، میں مشکور ہوں تحریک انصاف کے ان اکابرین کا جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنانے کا ووٹ دیا۔ میں جناب اسپیکر کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے 5 ماہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، شاید ان پہ بھی کوئی بوجھ تھا، ان کے بھی کوئی بوجھ تھا، میں ان کے لیے بھی وہ کرتا ہوں کہ اچھا ہوا دیر آیت درست آیت، اس نے یہ مہربانی کی۔ اور جس طرح میرے دوست نے کہا 5 ماہ اپوزیشن لیڈر، یہ نہیں محمود، اپوزیشن لیڈر کے بغیر یہ ہاؤس چلا، جو بہت بری بات تھی، جو بہت بری بات تھی۔ میں اسپیکر صاحب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاؤس کس طرح آیا ہے، اس ہاؤس کو صحیح ریپرزینٹیٹیو ہاؤس یہ لوگ بنا رہے ہیں، یہ دے آر دا ٹرو ریپرزینٹیٹیو جنہوں نے مجھے ووٹ دیا۔ باقی میں تفصیل نہیں جانتا، ان کے ووٹ سے اس ہاؤس کی تھوڑی بہت عزت باقی ہے، باقی جو کچھ ہوا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، شہباز بھائی بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ آئیں خدا کے لیے اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو نہ کوٹیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا تھی وہ بگڑ رہی ہے، طاقت کا قانون ہو رہا ہے، جس کی طاقت جس کی لاٹھی اس کے بینس کے قوانین ہو رہے ہیں۔ نئے حالات کے تحت ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے، ہم نے ایک ایسے جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے۔ ہم جس آئین کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں اس آئین پہ ہمارے اعتراضات تھے۔ وہ آئین پشتون وطن کو متحد نہیں رکھ رہا تھا، پشتون وطن 3 ٹکڑوں میں منقسم تھا۔ اس آئین میں ہمارے سینٹ میں کوئی اختیارات نہیں تھے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کے ووٹ سے، شہباز کے ووٹ سے، میاں نواز شریف کے ووٹ سے، خورشید شاہ کے ووٹ سے ہم سینٹ کو طاقتور کرتے، ہم سینٹ کو وہ اختیارات دیتے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں، تاکہ ہم اس ہاؤس کو ہم طاقت کا سرچشمہ بنانا چاہتے ہیں۔ بھلے ہم اب بادشاہی آپ کریں، بھلے آپ کریں، آئیں بسم اللہ کریں، کب کس وقت کس اس کے تحت ان کا ذمہ وار خدا ہے، میں ہوں۔ ہم اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار۔ دکھ ہوتا ہے یہ جو امینڈمنٹس ہوئی، میں تلخ زبان نہیں استعمال کروں گا، جو امینڈمنٹس ہوئی 26 کی، کاش یہ امینڈمنٹ اس ہاؤس کی طاقت کے لیے استعمال ہوتی، اس ہاؤس کو مضبوطی کے لیے استعمال ہوتی، یہ طاقت کا چشمہ بنتا۔ پاکستان اب بھی بہت بڑا بہترین ملک ہے، اب بھی دیر نہیں ہوئی، آئیں اس ہاؤس کو طاقت کا۔ کیا آسمان گرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس ریزولوشن پاس کرے؟ کہ یہ ہاؤس ریزولوشن پاس کرتا ہے کہ جن بچوں کے خلاف کیسز ہیں ہم نے سارے وڈرا کر دیے، کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا؟ اگر یہ ہاؤس آپ کی طرف سے، میرے ان دوستوں کی طرف سے، سائیں جکرانی کی طرف سے ایک ریزولوشن پیش کرے کہ جو بڑی عمر کی عورتیں غریب جیلوں میں بند ہیں، وی withdraw their cases, we release them، آج اگر آپ یہ کہہ دیں، آج اگر آپ کہہ دیں، کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا اگر یہ ہاؤس یہ کہہ دے کہ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، غلطی ہوئی ہے، وہ جیل میں ہے، یہ ہاؤس یونانیمسلی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو نکال دو، جیل سے نکال دو، یہ سارا ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا، یہ ساری باکسنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم عمران خان کی ملاقات پہ پابندی فوری ختم ہونی چاہیے، تاکہ اس کی بہنیں اس سے ملیں، آپ اس سے ملیں، سرکاری لوگ اس سے ملیں، ان کے یہ یار اس سے ملیں۔